اب یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر یہ بھی ایک بلا مستقل ہے کہ اکابر علماء دین کے ساتھ نہ رہنے کی وجہ سے اور ان کے علوم سے استفادہ کرنے کی توفیق سے محرومی کی وجہ سے جو ہے یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آثار کیا چیزیں ہیں، آثاری آثار، آثاری آثار، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک صحابی ہے، شمائل ترمذی ہے، یہ روایت ہے، صحابی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 100 سے زیادہ مجلسیں مجھے ایسی ملی ہیں کہ جن کے اندر صحابہ اشعار ہی اشعار سناتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اور سنتے رہے اور سنتے رہے، یہاں تک کہ ان اشعار کے اندر بعض ایسے قصوں کا بھی ذکر ہوتا تھا جس پر ہنسی آ جاتی ہے، صحابہ ہنستے تھے تو ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے تھے۔ اور ایک دوسرے صحابی ہیں، یہ بھی شمائل ترمذی کا واقعہ ہے، روایت ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر آپ کے پیچھے میں بیٹھا تو امیہ کے اشعار مجھے یاد تھے، میں نے اجازت لی پڑھنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عنایت فرما دی۔ جب میں ایک ایک شعر پڑھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور سناؤ، پھر دوسرا شعر پڑھتے تھے تو اور سناؤ، اس طرح کرتے کرتے 100 اشعار سنائے امیہ کے۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب تھا کہ امیہ اسلام لے آئے، قریب تھا کہ امیہ اسلام لے آئے۔ دیکھا آپ نے میرے دوستو، ہمارے بزرگان دین بھی اس طرح سے اپنے بڑوں سے اشعار سنتے تھے اور بڑوں کی مجلس میں اشعار سنتے تھے۔ ہمارے استاد اور اپنے زمانے میں پورے ایشیا کے مشہور ترین بزرگ اور محدث حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب رحم اللہ سے میرے شیخ رحم اللہ نے پوچھا میں ہمارے سامنے کہ دارالعلوم دیوبند میں آپ پڑھتے تھے اور حکیم الامت کی صحبت میں آپ جایا کرتے تھے تو خواجہ صاحب سے آپ کی ملاقات تھی؟ تو فرمایا، ہنسنے لگے، مسکرانے لگے اور فرمایا کہ جی ہاں ملاقاتیں تو تھی، اور خواجہ صاحب جو ہے وہ حضرت حکیم الامت کی مجلس میں مست ہو کے اشعار پڑھتے تھے اور ہم لوگ مست ہو کے وہ اشعار سنتے تھے۔ حضرت والا اتنے خوش ہے، جھوم گئے کہ حکیم الامت کا تذکرہ تھا اور حضرت عارف الہند خواجہ عزیز الحسن مرزوق کا تذکرہ تھا۔